سورہ شمس۔ نام، پہلے ہی لفظ الشمس کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہے جب مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورت کے آغاز سے شروع ہو کر آیت 10 پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ آیت 11 سے آخر تک چلتا ہے۔ پہلے حصے میں 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متضاد ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متضاد ہیں۔ یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں اور نہ ان کے نتائج یکساں ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے سے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، بھلے اور برے کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس اتار دیا ہے۔ تیسرے یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا اور کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ اچھے رجحانات کو ابھارے اور برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا، اور اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبائے اور برائی کو ابھارے تو نامراد ہوگا۔ دوسرے حصے میں قوم سمود کی تاریخی نظیر کو پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ رسول دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو الہامی علم اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی انسان خیر و شر کے غلط فلسفے اور معیار تجویز کر کر کے گمراہ ہوتا رہا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس فطری الہام کی مدد کے لیے انبیاء علیہم السلام پر واضح اور صاف صاف وحی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا۔ ایسے ہی ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، مگر وہ اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ اس نے ان کو جھٹلا دیا، اور اس کا منہ مانگا معجزہ جب انہوں نے ایک اونٹنی کی شکل میں پیش کیا تو ان کی تنبیہ کے باوجود اس قوم کے ایک شریر ترین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ آخر کار یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئی۔
سمود کا یہ قصہ پیش کرتے ہوئے پوری سورت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اے قوم قریش، اگر تم سمود کی طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو وہی انجام دیکھو گے جو سمود نے دیکھا ہے۔ مکے میں اس وقت حالات وہی تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم سمود کے اشرار نے پیدا کر رکھے تھے۔ اس لیے ان حالات میں یہ قصہ سنا دینا بجائے خود اہل مکہ کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ سمود کی یہ تاریخی نظیر ان پر کس طرح چسپاں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ ونفس وما سواها، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ یعنی اس کو ایسا جسم اور دماغ عطا کیا، ایسے حواس بخشے اور ایسی قوتیں اور قابلیتیں دیں جن کی بدولت وہ دنیا میں اس کام کے قابل ہوا جو انسان کے کرنے کا ہے۔ فألهمها فجورها وتقواها، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس الہام پر کر دی۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات اور میلانات رکھ دیے ہیں، دوسرے یہ کہ ہر انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات ودیت کر دیے ہیں کہ اخلاق میں کوئی چیز بھلائی ہے اور کوئی چیز برائی، اچھے اخلاق و اعمال اور برے اخلاق و اعمال یکساں نہیں ہیں۔ فجور یعنی بدکاری ایک قبیح چیز ہے، اور تقوی یعنی برائیوں سے اجتناب ایک اچھی چیز۔ یہ تصورات انسان کے لیے اجنبی نہیں ہیں، بلکہ اس کی فطرت ان سے آشنا ہے، اور خالق نے برے اور بھلے کی تمیز پیدائشی طور پر اس کو عطا کر دی ہے۔ قد افلح من زکاها، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ وقد خاب من دساها، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ نفس کا تزکیہ کرنے کے معنی اس کو برائیوں سے پاک کرنا اور اس کے اندر بھلائیوں کو ترقی دینا ہے، اور اس کو دبانے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے نفس کے برے رجحانات کو ابھار کر اچھے رجحانات کو دبا دے۔ كذبت ثمود بطغواها، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها،
جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑ دی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا۔ چونکہ اس شقی آدمی نے اپنی قوم کی رضامندی بلکہ اس کے مطالبے پر اونٹنی کو ہلاک کیا تھا، جیسا کہ سورہ قمر آیت 29 میں بیان ہوا ہے، اس لیے ساری قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔ ولا يخاف عقباها، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔